آپ پر آزمائش چل رہی ہے، یقین کرو اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے۔ جب وہ اپنے بندے کو کچھ بنانا چاہتا ہے، سب سے پہلے اسے تیار کرتا ہے، اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ بندہ آزمائشوں سے گزر کر بالکل اسٹرانگ ہو جائے، اور آگے اگر اسے کسی پریشانی کا سامنا ہو تو وہ ان پریشانیوں کا سامنا کر سکے۔ پریشان مت ہو، آپ کو باقاعدہ آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں یار آزمائش کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، ان آزمائشوں سے کب نکلیں گے؟ بھائی جتنی لمبی آزمائش ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ خوشحال والی زندگی آپ کو ملے گی، اس آزمائش سے کئی گنا زیادہ آپ کو ترقی بھی ملے گی، وہ کامیابی بھی ملے گی۔ اور آپ پر جو آزمائش آئی ہوئی ہے، آج جو آزمائش ہے اسے آپ بھول جاؤ گے۔ یہ زیادہ دن نہیں رکنے والی، یہ زیادہ دن تک ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ یقین کیجئے آزمایا جا رہا ہے آپ کو۔ اگر آزمائش میں اللہ پاک نے ڈال دیا ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے، اپنا مائنڈ پہلے سے بنا لیجئے کہ میرا اللہ رب العزت مجھے بہت ترقی دینے والا ہے، اب میرے دن بدلنے والے ہیں، اب میں پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکل آؤں گا۔ اب جو آزمائشیں چل رہی ہیں وہ بس کچھ دن کی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا جتنی سخت آزمائش آتی ہے اتنے ہی اچھے سکون کے دن بھی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو آزمائش آئی ہوئی ہے، مصیبتیں جو پریشانیاں آپ کی زندگی میں ابھی آئی ہوئی ہیں، ان سے ہمیں سیکھنا ہے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان سے لڑنا ہے۔ جب آپ ان حالات سے لڑ لو گے، آپ کے سکون کے دن، خوشحالی کے دن آپ کے آ جائیں گے، اور پھر وہ ایک لمبا عرصہ تک قائم رہتے ہیں۔ یقین کیجئے آج بہت سارے ایسے کامیاب انسان ہیں جو زیرو سے اوپر تک آئے۔ انہوں نے وہ آزمائشیں دیکھی ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اللہ کی مرضی سمجھ کر اس آزمائش کو قبول کیا، اور ان آزمائشوں سے، ان پریشانیوں سے، ان حالات سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور اگر آج ان کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ بھی جاتی ہیں تو اس سے بخوبی لڑنا بھی جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں اتنی آزمائشیں دیکھی ہوتی ہیں، انہوں نے اتنی پریشانیاں دیکھی ہوتی ہیں کہ وہ اب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان پریشانیوں سے نکلنا ہے، ان آزمائشوں سے نکلنا ہے۔ یقین مانیے، سچ بتاؤں اگر میں آپ کو، اونچائی پر پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سکسیس حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ سکسیس حاصل کریں، ایک مقام پر پہنچ جائیں اور اس جگہ پر آپ رک جائیں، ٹھہر جائیں، واپس نیچے نہ آئیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سکسیس حاصل کرتے ہیں لیکن کچھ ہی ٹائم میں، کچھ ہی دنوں میں وہ واپس زمین پر آ گرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں پہلے۔ اگر ان پر پہلے کبھی پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہوتی ہیں تو وہ ان پریشانیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ وہ بس جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ راستہ کھل چکا ہے وہ بھاگتے ہیں، سکسیس حاصل کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر ٹھہر نہیں پاتے جہاں انہیں ایک لمبے عرصے تک ٹھہرنا چاہیے۔ وہ پھر واپس زمین کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر آج آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہیں، برے حالات آ رہے ہیں، آزمائشوں میں پھنس چکے ہو، آپ نکلنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا، ان حالات سے بہت کچھ سیکھنا ہے آپ نے، تاکہ آگے آپ کا جو دروازہ کھلے آپ کے لیے، اس میں آپ جب قدم رکھیں تو پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ جب آپ جس مقام پر پہنچے تو وہاں پر رک سکے، ٹھہر سکے، اور اس مقام کا، سکسیس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے، بھرپور خوشیاں حاصل کر سکے۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات اور بتانا چاہوں گا میں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، عموماً وہ سورت آپ سب کو یاد ہوگی، الم نشرح لک صدرک۔ اس میں ایک آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، پریشانیوں میں آؤ گے، لیکن ان حالات سے ڈرنا نہیں ہے، ان حالات سے سیکھنا ہے، لڑنا ہے ہمیں، اور یہی ہماری ترقی کا ذریعہ بنیں گی چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم پریشانیوں میں اپنے رب کو بھول تو نہیں جاتے ہیں، ہم سجدہ کرنا تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے غلط باتیں تو نہیں نکالتے۔ بہت سارے لوگ پریشانیوں میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں، یار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اللہ پاک یار سب کی باتیں سن رہا ہے، سب کی دعائیں قبول کر رہا ہے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں حالات سے کب نکل پاؤں گا؟ یا دوسرے لوگ دیکھو جو مجھ سے بہت پیچھے تھے، آج مجھ سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ ایسے الفاظ ہم نکالتے ہیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے، اور جو دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں وہ ہماری اس زبان کی وجہ سے دروازے دوبارہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک لمبے عرصے تک دوبارہ آزمائش چلتی ہے، مشکلات چلتی ہیں، پریشانیاں چلتی ہیں۔ اس لیے زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہ نکالیں۔ اگر آج مشکلات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آزمائشوں میں آ چکے ہیں، تو خدا را ایسے الفاظ کبھی نہ نکالے جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ یقین کیجئے آپ نے ہنستے مسکراتے اگر یہ آزمائشیں جھیل لی، ان پریشانیوں کو برداشت کر لیا، ان حالات کو آپ نے سمجھ لیا، کیسے بھی حالات آئے زندگی میں آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، تو آگے جو دروازے کھلیں گے وہ آپ کے ترقی کے دروازے کھلیں گے، آگے جو دروازے کھلیں گے وہ کامیابی کے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور وہ ایسے دروازے ہوں گے جو انشاءاللہ کبھی پھر بند نہیں ہوں گے۔ اس لیے پریشانی آ جائے، آزمائشیں آ جائے، مصیبتیں آ جائے، بیماریاں آ جائے، فائنینشلی آپ ڈسٹرب ہو جاؤ، پیسہ نہیں ہے، فاقہ تنگ دستی کی نوبت کو پہنچ چکے ہو، ادھار دینا ہے، پیسہ نہیں ہے، کیسے ہی معاملے آپ کے ساتھ ہو، بہت زیادہ دل گھبرا رہا ہے، تو وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، توبہ استغفار کی نماز پڑھو، صلاۃ حاجت کی نماز پڑھو۔ جب آپ یہ نوافل ادا کرو گے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ مانگنا شروع کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے رو گے، اپنے آپ کو خطا کار مانو گے، آپ نے جو غلطیاں کی ہیں انہیں یاد کر کے آپ اللہ سے توبہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے کہ اللہ مجھے آزمائشوں سے نکال دے، اے اللہ پریشانیوں سے نکال دے، ترقی کے راستے پر چلا دے، کامیابی کے راستے پر چلا دے، رزق کی فراوانی کر دے۔ تو نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ استغفار کرو میں رزق کی فراوانی کر دوں گا، میں اولاد عطا فرماؤں گا، میں پریشانیوں سے نکال دوں گا، میں مصیبتوں سے نکال دوں گا، میں آزمائشیں ختم کر دوں گا۔ تو اللہ آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج تجھ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان پریشانیوں سے نکال دے۔ جب آپ کے آنسو گر رہے ہو اور آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہو، تو آپ یقین مانیے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں عرش بھی ہلا دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارو، مصیبت میں پریشانی میں کوئی غلط الفاظ منہ سے نہ نکالو۔ یہ مصیبتیں پریشانیاں ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہتی، ان سے کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے، یہ آج ہے کل چلی جائے گی، اسے برداشت کر لو، پھر دیکھو ہمارا رب، ہمارا اللہ کیسے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، اور وہ راستے کھلیں گے، وہ دروازے کھلیں گے جو کبھی بند نہ ہوں گے۔ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور انشاءاللہ لکھیے تاکہ ہم عمل کر سکیں ان باتوں پر، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں ہم۔ نماز کی پابندی کیجئے، قرآن مجید پڑھیے، اور استغفار اور درود شریف زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔